أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. صرف اس بات کا نام نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور لیکن نیکی تو یہ بھی ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے، والیوم الآخر آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لائے، والملائکہ فرشتوں کے ساتھ ایمان لائے، والکتاب والنبیین اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ ایمان لائے. آیت کی مزید ترجمہ پڑھنے سے پہلے اس کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دوں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے بڑی جامع آیت ہے. اللہ رب العزت نے اس میں تقریباً اسلام کی جتنی بھی جامع باتیں ہیں ان سب کا احاطہ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا. ابتدا میں اللہ رب العزت کا جو انداز ہے بیان فرمانے کا کہ صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا، صرف اسی بات کا نام نیکی نہیں ہے. یہ خاص طور پر اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قبلہ کے حوالے سے ہم نے پیچھے تفصیلات پڑھی، جس میں یہود اور عیسائی دونوں، جیسا کہ بیت المقدس کے ایک شرقی جانب اور ایک جو ہے وہ صخرہ کی جانب اپنا قبلہ ان لوگوں نے بنا رکھا تھا، تو ان کے نزدیک اسی بات کی بڑی اہمیت تھی. اور جب خاص طور پہ مسلمان ابتدا میں ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، تو اس چیز کے پیش نظر کچھ مسلمانوں میں بھی اس بات کی بہت زیادہ اہمیت پیدا ہوئی. کچھ جو ہے وہ تھوڑے سے رنجیدہ بھی ہوئے اسی بات سے کہ یہ مطلب قبلہ کا تبدیل ہونا، کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف. اب اسی چیز کو ایشو بنا کر ان لوگوں نے گویا کہ اسی کو اسلام سمجھ لیا، اسی کو انہوں نے دین سمجھ لیا. یہود و نصارہ کے نزدیک بھی اس کی بڑی اہمیت تھی، اور انہوں نے کہا کہ پہلے ان لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اب جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، جیسے ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا تھا اس وقت. تو اس چیز کو انہوں نے مسلمانوں کے ہاں بڑا ایک جو ہے وہ اعتراض کے طور پر پیش کیا، جس سے کچھ مسلمانوں کو ان کی باتوں سے تکلیف بھی ہوئی، رنجیدہ خاطر بھی ہوئے، اور بعض کے نزدیک اسی بات کی بڑی اہمیت ہوگی. جیسے تھوڑا سا ایک مخالفت میں ایک چیز ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے. جیسے ہم نے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ یہ الفاظ پڑھے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے.
جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے جو بھی مقرر کر دیا اور فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اصل بات تو یہ ہے کہ کسی بھی طرف رخ کر لو، اللہ کا چہرہ تو وہیں پر ہے۔ اللہ نے تمہیں حکم دے دیا، اللہ کی مرضی وہ کہہ دیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی مرضی وہ کہہ دے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اصل جو چیز ہے یہاں پر وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت ہے، نہ کہ کسی ایک سمت کی اہمیت ہے۔ اور بیت اللہ کی بھی اہمیت کس بنیاد پر ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہی سبب ہے کسی بھی چیز کی اہمیت ہونے کا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حجر اسود کے بارے میں ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سب نے سنی ہوئی ہے، جو فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، تو ہمارے نزدیک عام پتھروں جیسا ایک پتھر ہے، اور اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل جو ہمارے نزدیک کسی بھی چیز کی اہمیت ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کی بنیاد پر، کسی حکم کی بنیاد پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کی بنیاد پر۔ ورنہ کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ پورے کے پورے دین اسلام کی جو ہے وہ بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف بیت المقدس کی طرف یا بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا تو یہی کافی ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینے سے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے، اس کی مثال آج کے دور میں اگر ہم سمجھیں تو جیسا کہ ہم لوگ صرف کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ باقی جتنی بھی اخلاقی اعتبار سے ہمارے اندر کمی کوتاہی ہو، جتنا بھی ہم غلط کرتے رہیں، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہمارے اوپر مہر لگ گئی، ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، یہ مفہوم کہاں سے نکال لیا ہم نے؟ ایک طرف ایک شخص ہے، اس نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، نو ڈاؤٹ کہ کلمہ پڑھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، بغیر کلمہ پڑھے، بغیر اسلام قبول کیے جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن ایک طرف ایک وہ شخص ہے جس نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہے لیکن قتل و غارت گری بھی کرتا ہے، وہ شراب نوشی بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کو چیٹ بھی کرتا ہے، دھوکے بھی دیتا ہے، لوگوں کا مال بھی کھا جاتا ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ اتنے آسان معاملات نہیں ہیں، صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان اللہ رب العزت کا محبوب نہیں بن جاتا، بلکہ اسلام کی بہت سی راہیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل جو نیکی ہے، اصل جو اسلام کا مفہوم ہے، وہ آگے اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ ان باتوں کو سمجھا جائے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے تو پھر صحیح معنی میں کوئی شخص نیکی کو پہنچ سکتا ہے، پھر صحیح معنی میں کوئی شخص اللہ رب العزت کا محبوب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا نیکی کی راہیں کون سی ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے۔ اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا معنی ایک تو بنیادی طور پر اللہ رب العزت کو معبود حقیقی اور وحدہ لا شریک ماننا، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کی کئی راہیں جو ابتدا میں ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، مطلب کسی بھی قسم کی اللہ رب العزت کی عبادت اور کسی بھی قسم کا شرک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شرک نہ ہو، اللہ رب العزت کی صفات میں شرک نہ ہو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا اکیلا ہونا، اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہونا، توحید الوہیت ہے، معبود ہونے کے اعتبار سے اس کا اکیلا ہونا، یہ ساری توحید کا اقرار یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں، ان صفات کو بغیر ان کے اندر تعویل کیے، بغیر ان کو معطل جانے یعنی ان کا انکار کیے اور بغیر ان کی کیفیت بیان کیے، اسی طرح سے اللہ رب العزت کی ان صفات کو ماننا جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، جیسے اللہ رب العزت سمیع اور بصیر ہے، سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ کیا کیفیت ہے؟ اس بات سے ہمیں غرض ہونی ہی نہیں چاہیے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ رب العزت کی شان جلال کو لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح سے وہ سنتا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے اسی طرح سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ بند ہے، خاص طور پر جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض حسنہ دے گا، اس سینیریو میں ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو بند ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے خود ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ کیفیت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کس طرح کے ہیں یہ ہمیں اس جو ہے وہ جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارا اس چیز کے اوپر ایمان ہے۔
نہ اس کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، نہ اس صفت کا انکار کرنے کی کوشش کی جائے گی، نہ تعویل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جناب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہے، یہاں سے ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ مراد نہیں ہے، بنفسی ہاتھ نہیں ہو سکتا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دینے والا ہے، تو یہ تعویل ہے۔ کیا ضرورت ہے اس تعویل کرنے کی؟ جب اللہ نے قرآن میں ہاتھ ذکر فرمایا تو ہاتھ ہے۔ جب اللہ رب العزت کا چہرہ حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، اور جیسے اللہ نے فرمایا، ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی قبلہ کے ضمن میں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم رخ کر لو اللہ تعالیٰ کا چہرہ پاؤ گے۔ اللہ کے چہرے کا اس بات قرآن میں موجود ہے، اللہ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ تو اس وجہ سے ان صفات کے اوپر اسی طرح سے ایمان لانا جس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ فرمائیں کہ یہ نیکی کی راہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح سے ایمان لایا جائے۔ پھر اس کے بعد والیوم الآخر، یوم آخرت کے ساتھ ایمان لایا جائے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لایا جائے، حساب و کتاب پر ایمان رکھا جائے، قیامت والے دن اللہ رب العزت سب کا فیصلہ فرمائیں گے، اور وہاں پر گناہ اور نیکی کے بارے میں سزا اور جزا کا جو تصور ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، اس دن بدلے کے اوپر یقین رکھا جائے، یہ آخرت کے ساتھ ایمان ہے۔ والملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ ایمان لایا جائے، اس چیز کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العزت نے ایک مخلوق کو پیدا فرما رکھا ہے جن کے ذریعے اللہ رب العزت نظام کائنات کو چلاتے ہیں، وہ اس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے ایک نظام، وہ چل رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ والکتابی، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، ان تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے، یعنی پچھلی سب کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اب قیامت تک اگر کوئی شخص کتاب اللہ پر ایمان رکھے گا تو وہ قیامت والے دن اس کی نجات ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ والنبیین، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے، جن میں سے تقریباً 25 کے قریب یا 27 کے قریب انبیاء کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، اور جن کا ذکر موجود نہیں ہے، بعض حدیث کے اندر موجود ہے یا ذکر موجود نہیں بھی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، ان کے اوپر ایمان رکھا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبیین مانا جائے، جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایمان کے جس کو ہم ایمان مجمل کہتے ہیں، وہ ایمان مجمل اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ نیکی تو یہ ہے جو شخص اس انداز سے ایمان لائے۔ پھر وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یہ اسلام کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کا تعلق معاشرت سے ہے۔ یہ جو پہلے باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں، ان کا تعلق عقیدہ سے ہے، ایمان سے ہے، یقین سے ہے، جبکہ ابھی جو باتیں بیان فرمائیں گے اللہ رب العزت، ان باتوں کا تعلق معاشرت سے ہے، حسن سلوک سے ہے۔ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو دے، والیتامہ، یتیموں کو دے، والمساکین، مساکین کے اوپر خرچ کرے، وابن السبیل، مسافروں کے اوپر خرچ کرے، والسائلین، سوال کرنے والوں پر خرچ کرے، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے میں خرچ کرے۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت اسلام کا یہ پہلو ہے، جو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کو اس لیے نہیں دیا کہ وہ ذخیرہ کر کے اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ جو بھی ضرورت مند ہے، کتنی ضرورت مند ہے جن کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کر دیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی تو جناب بہت کھاتا پیتا اور دوسرا بھائی بیچارہ وہ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس بھائی کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو بھی الاقرب فالاقرب کے تحت، یعنی قریبی سے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، جو بھی جہاں پر ضرورت مند ہے، اللہ نے فرمایا ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کیا جائے، یتیموں کے اوپر مال خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا کہ میں اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، یعنی اس کی کفالت کرنے والا، جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھا، یعنی میرا اتنا زیادہ قریب ہوگا وہ شخص جو دنیا کے اندر، اور اس میں یتیم کی کوئی قید نہیں ہے کہ رشتہ داری یتیم ہو، اگر رشتہ دار یتیم ہے تو یقیناً اس کے اوپر خرچ کرنا زیادہ فضیلت کی بات ہے، اور اگر رشتہ دار نہیں ہے، دور کا کوئی دوسرا یتیم ہے، معاشرے کے اندر کوئی بھی ستم زدہ یتیم ہے، تو اس کی کفالت کرنا، اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا، آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ کفالت کرنے والا قیامت والا دن یوں میرے اتنا نزدیک ہوگا،
اس کے بعد ارشاد فرمایا مسکینوں کے اوپر مال کو خرچ کرنا. مسکین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ سفید پوش ہے, سوال بھی نہیں کرتا. سورۃ البقرہ میں آگے جا کر ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے جس میں اللہ نے فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا, لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے. تعرفهم بسیماہم, آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں, لوگوں کے پیچھے نہیں جاتے. ایسے مساکین, اس طرح کے لوگ, ان کے اوپر خرچ کیا جائے. ان کے اوپر خرچ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ وہ لوگ اپنی سفید پوشی, اپنی عزت نفس, اس کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور وقت بھی گزارنا چاہتے ہیں. وابن السبیل, اسی طرح سے مسافر بعض مرتبہ ضرورت مند ہوتے ہیں. کوئی شخص اگرچہ اپنے گھر میں کتنا ہی امیر کبیر کیوں نہ ہو, لیکن جب کسی دوسرے کنٹری میں, کسی دوسرے سٹی میں چلا جاتا ہے, وہاں جا کے اب وہ ضرورت مند ہو گیا ہے, تو وہ مسافر کی جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف میں اس کا ذکر فرمایا, تو فرمایا کہ ان کے اوپر مال خرچ کرنا. والسائلین, اسی طرح سے اس کے اندر جو مسافر طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں, مختلف جگہوں پر جا کر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کے اوپر مال خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے. والسائلین, اور اسی طرح سے سوال کرنے والے, جیسے کوئی بھیک مانگنے والا شخص کوئی بھی ہے, اگر وہ بھیک مانگ رہا ہے, ضرورت مند ہے, اگر آپ نہیں, مطلب آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, آپ اس کو منع کر دیجئے, مطلب نہ دیجئے. لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اگر کوئی اس طرح سے مانگنے والا, کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو آپ اس کو ڈانٹے نہیں. اگر آپ دل مطمئن نہیں ہیں تو آپ نہیں دیجئے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ضرورت مند ہے, اگر تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ کوئی شخص اپنی عزت کو پیچھے پھینک کر پھر آ کر مانگتا ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے مانگ لینا. مطلب اپنی عزت انسان جو ہے نا وہ پہلے اس کو اتار پھینکتا ہے, اس کے بعد انسان آ کے مانگتا ہے. تو ایسے میں اگر کچھ نہ کچھ جو اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے, اگر اس کو دے بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں اگر کوئی پیشہ ور ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر اسے اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ڈانٹنے ڈپٹنے کا انداز درست نہیں ہے. اور پھر رقاب, اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا گردنیں آزاد کروانے میں غلامی کا جو تصور جس کی اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے, پہلے اگرچہ موجود تھا, آج بھی اگر جن علاقوں میں ایسا تصور موجود ہے, افریقہ وغیرہ میں یا جہاں کہیں پر بھی, اگر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی نے اس کو غلام بنا رکھا ہے زبردستی, کسی آزاد انسان کو تو غلام نہیں بنایا جا سکتا, لیکن اگر کوئی غلامی آلریڈی چلتا آ رہا ہے, کوئی خاندانی اعتبار سے یا کسی بھی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ کسی نے اس کو بیچ دیا اور اس کی وجہ سے وہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے, تو اس میں اسلام نے اس بات پر بار بار ترغیب دلائی ہے. جہاں کہیں پر بھی کفاروں کا ذکر کیا گیا ہے, کہیں روزے کا کفارہ ہے, کہیں جو ہے وہ دیگر چیزوں کا کفارہ ہے, تو وہاں پر اللہ رب العزت نے غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے. تو اس غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنے مال کو خرچ کیا جائے. اور یہ ساری وہ راہیں ہیں جہاں پر انسان کو ظاہری طور پر مال خرچ کرنے کے بعد اس کا فوراً بینیفٹ کوئی نہیں ملتا, کوئی اس کی آؤٹ پٹ انسان کو نظر نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ مال آپ نے خرچ کیا اور فوراً جناب اس کی جو ہے نا وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا بینیفٹ ملے گا یا آپ کو اس سے پروفٹ ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ مال خرچ کریں گے صرف اللہ رب العزت کی محبت میں, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اور یقیناً قیامت والے دن اس خرچ کیے ہوئے مال کا اتنا زیادہ انسان کو فائدہ ہوگا. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا, صدقہ انسان کا صاحبان بن جائے گا جبکہ کوئی صاحبان نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صرف ایک خواہش کا ذکر کیا ہے جو مرنے کے بعد انسان کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ موت کے آنے سے پہلے پہلے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. وانفقوا, کس طرح سے الفاظ, ان یاتی احدکم الموت قبل ان یاتی احدکم الموت, موت کے آنے سے پہلے پہلے, سورہ منافقون میں, موت کے آنے سے پہلے مال خرچ کر لو. ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد تم کیا کہو, کاش کہ مجھے واپس جانے کا موقع مل جائے اور میں مال خرچ کر لوں. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے صدقہ کی اس وقت جو مال کسی نے خود خرچ کیا ہوگا یا اگر نہیں کیا ہوگا تو دوسرے لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کا سایہ جب انسان دیکھے گا, جب اس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صاحبان دیکھے گا, تو پھر انسان سوچے گا کاش میں بھی دنیا میں خرچ کر لیتا. لیکن اس وقت انسان کے پاس سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر مال خرچ کیا جائے. اس کے بعد عبادت کا تصور اللہ نے بیان فرمایا, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور اسی طرح سے نیکی تو یہ ہے کہ انسان نماز کو قائم کرے, وآت الزکاۃ, زکوٰۃ کو ادا کرے, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور اسی طرح سے اپنے وعدوں کا ایفا کرے, اپنے وعدوں کو پورا کرے جب وہ کسی سے بھی وعدہ کرے. مطلب یہ کہ نماز قائم کرنا اللہ رب العزت کا حکم ہے, نماز فریضہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے, اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے وہ ایک دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنے کے بعد. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان نماز کو قائم کرے, اللہ تعالیٰ کا جو کہ حکم ہے اس کی پرواہ کرے انسان, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وہ کرے. اسی طرح سے پہلے جو صدقہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, صدقہ کی 2 قسمیں ہیں, ایک صدقات واجبہ ہوتے ہیں اور ایک صدقات نافلہ ہوتے ہیں. پہلے جو صدقات اللہ نے ذکر فرمائے
وہ صدقات نافلہ ہیں۔ یہ جو صدقہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، زکوٰۃ صدقات واجبہ میں سے ہے، یعنی صاحب نصاب جس کے پاس مال موجود ہے، تقریباً 7.5 تولے سونا اور اسی طرح سے 52 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ، جس انسان کے پاس اتنی رقم موجود ہو یا اتنی مالیت جو ہے وہ انسان کے پاس موجود ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے، تو ہر سال کے گزرنے پر 2.5% اس کو اپنے ٹوٹل مال کا جو ہے وہ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی راہ میں دینی ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کا ایک بنیادی سا اصول ہے، اس کے علاوہ اس کی تفصیلات ہیں، پھر جس کے پاس جو کوئی بھی مال ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے، نماز کو قائم کرے، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان ارکان کو ادا کرے، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وعدوں کا ایفا کیا جائے۔ یعنی معاشرے کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے کسی بھی چیز کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے کا کوئی تصور آ سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے وہ سب تصور بند فرما دیے، فرمایا کہ وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نیکی کرنے والے اور ایمان والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ وعدہ انسان کا، جو انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا وعدہ ہے۔ اس میں بنیادی وعدہ عہد الست ہے جو انسان عالم ارواح میں اللہ رب العزت کے ساتھ کر کے آیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر وعدے ہیں، جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر جیسے قرآن میں موجود ہے 3 پارے کے شروع میں بالعروۃ الوثقی من یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو ایمان لے آتا ہے وہ ایک مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے، ایک مضبوط رنگ کو تھام لیتا ہے۔ اب اسلام جو ہے یہ حدود کے اندر گھرا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان چاہے اپنی منمانی کر لے، جہاں چاہے انسان مرضی کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کردہ چیزوں میں وہ جا سکتا ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اس کو رکنا ہوگا۔ یہی ایمان ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے۔ اسی طرح سے جو آپس میں عہد اور وعدے کیے جاتے ہیں اللہ نے فرمایا ان کو پورا کیا جائے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور اسی طرح سے نیکی تو یہ ہے کہ انسان صبر کرے تکلیف میں اور اسی طرح سے کسی قسم کی بھی تنگی میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت۔ یہ خاص طور پہ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جیسے الباسا سے مراد شدت فقر ہے، یعنی انسان فقر و فاقے کا شکار ہو گیا، انسان کے پاس اب نہ مال بچا ہے، نہ انسان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بچا ہے، بالکل انسان جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ اب وقت گزارنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں صبر کرنا یقیناً بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے ان حالات میں۔ اسی طرح سے الضراء سے مراد جو ہے وہ سختی اور جنگ کے حالات ہیں، اور یعنی شدت لڑائی ہے، اس کے دوران انسان جو ہے وہ صبر کرے۔ اور حین الباس سے مراد خاص طور پر جو ہے وہ بلکہ الضراء سے مراد جو ہے وہ انسان کی بیماری ہے، بیماری کے اندر انسان صبر کرے۔ بعض وقت تو بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ یعنی تکلیف اتنی ہوتی ہے یا ایک لمبا عرصہ انسان بیماری کے اندر گزارتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے صبر کا دامن جو ہے وہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے میں صبر کرنے والے اصل میں نیکی کو پہنچتے ہیں۔ جیسے ایوب علیہ السلام کے حوالے سے معروف ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، ان کو بڑی لمبی بیماری نے آن گھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر عمر میں جو ہے وہ شدت مرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو یہ مقصد کہنے کہ یہ اللہ رب العزت کی آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کے اوپر صبر کیا جائے۔ اور اسی طرح سے جنگ کے حالات ہو جاتے ہیں، جب امن و امان ختم ہو جاتا ہے تو ایسے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صبر کیا جائے۔ یہ صبر کرنا یہ نیکی کی راہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیتے ہیں جو اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہیں، اولئک الذین صدقوا، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں تقوی اختیار کرنے والے اور پرہیزگار بننے والے ہیں۔ یہ اصل میں اسلام کا مفہوم ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، صرف قبلہ کی طرف رخ کر لینا، صرف اسلامی نام رکھ لینا، جو اس وقت ہم نے معاشرے کے اندر سلسلہ بنا رکھا ہے، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی بھی قسم کا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جناب کسی کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے، معذرت کے ساتھ، اللہ رب العزت، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان ان چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ہمارے بارے میں ایک تصور بن چکا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی بنیادی طور پہ جو اخلاقی قدریں ان کی کمی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کسی کے اندر ہے تو یقینی طور پر یہ اس شخص کا ذاتی فعل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا انسان کو نہیں حکم دیتا کہ وہ کسی کے ساتھ وعدہ توڑے، اسلام کسی کو نہیں کہتا کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کریں، اسلام نہیں کہتا کہ آپ کا جو کمٹمنٹ ہے آپ اس کے اوپر پورا نہ اتریں۔ اسلام کی تعلیمات تو ابھی ہم نے پڑھ لی، اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص وعدہ توڑتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اسلام کے اوپر بذات خود صحیح معنی میں قائم نہیں ہے۔ جو قصور اسلام کا نہیں، شخص ذاتی قصور ہے۔
جیسا کہ ہمارا دوسری طرف رویہ ہے کہ اگر کوئی کافر غلط کرتا ہے، کوئی نان مسلم اگر غلط کرتا ہے تو ہم ساری نان مسلم کمیونٹی کو غلط نہیں کہتے. تو اسی طرح سے یہ رویہ اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لے کر اس کو دور کرنا چاہیے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مسلمان کسی سے زیادتی ہو جاتی ہے، بحیثیت انسان، وہ بھی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام کو برا نہ کہیں، تمام مسلمانوں کو برا نہ کہیں، پوری مسلم کمیونٹی کو غلط نہ کہیں. اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں ہے. یہ اس شخص کا ذاتی فعل ہے جس کا بذات خود وہ رسپانسبل ہے، جس کا وہ خود ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی راہیں بیان فرمائی وہ تو یہ ہے. تو ایسے میں اگر کوئی شخص ان باتوں پر پورا نہیں اترتا تو یقیناً وہ سچوں میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی ان باتوں پر پورا نہیں اترتا تو وہ متقین میں شامل نہیں ہے، وہ نیکی کی راہ سے ہٹا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان راہوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص لینا، بدلہ لینا قتل کے معاملے میں فرض قرار دے دیا گیا ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر کسی شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، یعنی جو قاتل کے ورثاء، اس کے مقتول کے ورثاء ہیں وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، فاتباع بالمعروف، تو اچھے طریقے سے اچھی راہ کی پیروی کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور دیت دی جائے گی اچھے طریقے سے اور وہ بھی احسان کے ساتھ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر تخفیف ہے، آسانی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کوئی شخص اگر اس کے باوجود زیادتی کرتا ہے، ان معاملات کے باوجود اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا معاشرے کو امن و امان کی ضمانت دینے والا حکم بیان فرمایا. معاشرے کے لیے ایک ضامن حکم اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. اس کی اگلی آیت میں وضاحت بھی موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر بدلہ لینا فرض قرار دے دیا گیا ہے. جہاں پر بدلہ لینا فرض قرار دے دیا گیا ہے، جس معاشرے کے اندر اس اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حد کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر امن و امان ہو جاتا ہے. جب قاتل کو پتہ ہو کہ بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا تو یقیناً وہ کبھی بھی قتل کی جرت نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے جتنے بھی باقی لوگ ہیں جو ارادہ قتل کر چکے ہیں یا کسی کو وہ اس طرح کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جب وہ ایک کا انجام دیکھیں گے، جب کسی کے بچوں کو یتیم کرتے ہیں تو اس وقت ان کو احساس نہیں ہوتا، جب وہ کسی خاتون کو بیوہ کرتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا، جب وہ کسی والدین کا سہارا چھینتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا، اور جب اپنی گردن پر تلوار لٹکتی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے جب موت نظر آتی ہے تو پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے والدین جو ہے وہ بے سہارا ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار بے سہارا ہو جائیں گے. پھر انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص قتل کرے، بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے تو دوسرا تیسرا قتل پھر وجود میں نہیں آئے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاتل ہے وہی بدلے میں مارا جائے گا. اصل میں اسلام سے پہلے کچھ یوں سلسلہ تھا کہ کچھ لوگ کیا کرتے، اگر کسی کمزور قبیلے کا کوئی شخص جو ہے وہ قاتل ہوتا، وہ قتل کر دیتا کسی طاقتور قبیلے کے کسی آدمی کو، تو یہ کیا کرتے، پورے قبیلے کی تہس نہس مچا دیتے، پورے قبیلے کو جا کے برباد کر دیتے، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیتے. یا اگر ان کا غلام مارا گیا ہے تو یہ جا کر ان کا آزاد مارتے، اگر ان کی عورت ماری گئی ہے تو پھر جا کر ان کا کوئی مرد قتل کر دیتے. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بدلے میں وہی شخص مارا جائے گا جو قاتل ہے. آزاد کے بدلے میں آزاد ہے، اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو وہ آزادی اس کے بدلے میں، جو قاتل ہے وہ اس سے قصاص لیا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ غلام نے یہ غلطی کی ہے تو غلام سے قصاص لیا جائے گا. عورت سے اگر یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، قاتل کوئی بھی ہو، عورت کا قاتل مرد ہو یا مرد کا قاتل کسی عورت نے قتل کیا ہو، اس کا جو قاتل ہے اس کو سزا میں لیا جائے گا، کسی دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی. اس وجہ سے اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو معاف کر دیا جائے تو پھر اچھی راہ کی پیروی کرنا ہے. اور اسی طرح سے دیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار دے دی گئی ہے احسان کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ، وہ بھی نیکی کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر جو ہے وہ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معاملہ ہلکا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے اوپر
اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزیں یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس قتل کی خاص طور پر جو سلسلہ ہے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے 3 چیزیں مسلمانوں کو دی ہیں جو تینوں ہی زندگی کے اندر جو ہے وہ امن کی ضمانت ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ اگر فرض کیجئے کہ معاف کر دیا جاتا ہے اور دیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، معافی بھی اللہ رب العزت نے رکھی، معاف بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی مکمل معاف کر دیا جائے، دیت کا بھی تقاضا نہ کیا جائے، معافی کر دیا جائے، نہ دیت لی جائے اور نہ بدلہ لیا جائے، معافی کر دیا جائے، تو اللہ نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے، اگرچہ اس کے لیے بہت انسان کو جو ہے وہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے ورثاء کو، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ اور اگر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، یا اسی طرح سے یہ چاہتا ہے جس کا مقتول کے جو ورثاء ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے مزید ان سے بدلہ لیا یا کوئی دوسرا سلسلہ کیا تو یہ لڑائی جو ہے وہ اس سے مزید آگے بڑھے گی، تو کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ لوگ اگر معاف کر دیتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور اگر یہ چاہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے دیت کا ایک آپشن رکھا ہے، دیت لے سکتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ دیت کا مطلب یہ کہ 100 اونٹ جو ہے وہ دیت میں لیں گے، اب 100 اونٹ کی جو بھی مالیت ہوگی وہ مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی۔ دیت لے کر بھی دیت لینا اور اس کی جگہ پر خون جو ہے وہ قصاص کو چھوڑ دینا، یعنی بدلے کو چھوڑ دینا، یقیناً یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی بھی تخفیف اور آسانی تمہارے لیے موجود ہے۔ یہ آسانی اور تخفیف جس کا اللہ رب العزت نے رحمت کا ذکر فرمایا، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہود کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف دیت اور قصاص، صرف یہ 2 چیزیں، دیت اور معافی، صرف یہ 2 چیزیں دیں۔ یہود کے لیے دیت اور معافی تھی، بدلہ نہیں تھا، جبکہ عیسائیوں کے اندر صرف معافی تھی۔ عیسائیوں کے جو شریعت تھی اس کے اندر صرف معافی ہی تھی، مطلب اس کو قاتل کے لیے وہاں پر نہ تو دیت کا تصور تھا نہ قصاص کا تصور تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تینوں آپشنز ہی دے دیے گئے ہیں، تینوں جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صورتیں تھیں وہ تینوں ہی ہمارے لیے جائز کر دی گئی ہیں۔ یعنی بدلہ اگر کوئی لینا چاہے تو بدلہ، اور اگر کوئی معاف کر دے، مکمل معاف کر دے تو اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے، اور اگر دیت لینا چاہے، دیت لے کر معاف کرنا چاہے تو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیت لے یا معاف کر دے تو ان دونوں صورتوں میں اس چیز کو بھی احسن طریقے سے انجام دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف تو دیت لینے کو جو ہے وہ پہلے کمٹمنٹ کر لے کہ ٹھیک ہے میں دیت پر راضی ہو جاتا ہوں، اور اس کے بعد وہ قتل بھی کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیت لینے کے بعد قتل کر دے یا معاف کرنے کے بعد پھر ان کو کوئی نقصان پہنچائے، یا جو لوگ معاف نہیں کر رہے وہ ان کو نقصان پہنچائے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں نیکی کے ساتھ ہوں، اچھے طریقے کے ساتھ ہوں، تو اس کے بعد کوئی زیادتی نہ کرے۔ اگر اس کے بعد کوئی زیادتی کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بڑی جامع آیت ہے یہ بھی جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کی ضمانت ہے، حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندوں کی جماعت، لعلکم تتقون تاکہ تم صحیح معنی میں پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب کچھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں جناب کہ اگر ایک طرف ایک قتل ہوا، بدلے میں دوسرا قتل ہو گیا تو زندگی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بدلے میں ایک اور شخص مارا گیا نا۔ خاص طور پہ جن لوگوں کو بھی اسلام کے اس جو قصاص کا اصول اور قانون ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو شاید ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قانون پر اعتراض کرتا ہے وہ اصل میں قانون پر نہیں، مقنن پر اعتراض کرتا ہے، قانون بنانے والے پر اعتراض کرتا ہے۔ تو جس شخص کو اسلام کی جو پھانسی کی سزا ہے، جو بدلے میں قتل کی سزا اسلام نے رکھی ہے، جس شخص کو اس کے اوپر اعتراض ہے، اس کو اصل میں اس قانون کے اوپر نہیں، پھر اس کو تو اللہ پر اعتراض ہے نا۔ جس کو شریعت کے کسی بھی قانون کے اوپر اعتراض ہے وہ تو گویا کہ اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا چاہتا، اسلامی حدود جو ہیں وہ ان کا نام لے کر تو وہ اسلام کے بارے میں اپنی جو کوئی بھی نفرت ہے اس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، جب ایک قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا جو قاتل ہے اس کو جب تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر تیسرے کو جرت نہیں ہوتی۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہم آج بھی سعودی عربیہ میں دیکھ سکتے ہیں، عرب کنٹریز میں جہاں پر اسلامی حدود کا جو ہے وہ نفاذ ہے، وہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر قتل کی شرح بہت کم ہے۔ اور اس کے برعکس ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے قاتل، خاص طور پر ہمارے اپنے ہی شہر میں جب وہ پکڑے گئے، جن لوگوں نے 65 اور 70 مطلب ایک اسکور ریٹ تھا ان لوگوں کا قتل کرنے میں، جب ان لوگوں کے اپنے سامنے جو ہے وہ موت منڈلانے لگی، ان کی آنکھوں کے سامنے موت نے جو ہے وہ جب اپنے پر دکھائے تو پھر ان لوگوں کو احساس پیدا ہوا، اور پھر وہ روئے بھی، پھر چیخے چلائے بھی، پھر جو ہے وہ انہوں نے واسطے بھی ڈالے کہ اب ہمیں چھوڑ دیا جائے، اب ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو یہ اصل میں بنیادی اللہ رب العزت نے جو قانون ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے،
وہ اس طرح سے کہ جب بدلے میں قاتل مار دیا جائے گا، قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، تو پھر کسی تیسرے شخص کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے کہ جب کسی بھی شخص کو تم میں سے موت حاضر ہو، یعنی اس کو موت کا وقت آن پہنچے، ان ترک خیرن، اگر اس نے مال چھوڑا، اس کے پاس مال موجود ہو، الوصیہ، تو اس کے اوپر وصیت لکھنا فرض قرار دیا گیا ہے، للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ بات فرض ہے متقین کے اوپر۔ یہ اصل میں آیت جو ہے وہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے، حکم کے اعتبار سے آیت منسوخ ہے، آیت کے اعتبار سے قرآن پاک میں موجود ہے، تلاوت اس کی جو ہے وہ ہوتی ہے، باقاعدہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آگے جا کر اللہ رب العزت نے چوتھے پارے میں سورہ نساء کی ابتدا میں دوسرے رکوع میں اس بات کی وضاحت فرما دی، صراحت فرما دی، جتنے بھی حقوق لینے والے رشتہ دار ہیں، ورثاء ہیں، ان سب کا اللہ رب العزت نے حصہ مقرر فرما دیا، اور جن کا مقرر نہیں فرمایا ان کا حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان کے حصے مقرر فرما دیے تو اس کے بعد یہ وصیت والا معاملہ جو خاص طور پر رشتہ داروں کے متعلق تھا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہاں، وصیت لکھنے کی اہمیت ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جس کے پاس مال موجود ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ صحیح حدیث میں موجود ہے، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو نمبر 1 وہ کیا کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، خاص طور پر وہ رشتہ دار جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، اللہ رب العزت نے ہر حق والے کو اس کا حق مقرر فرما کر دے دیا ہے، قرآن میں بیان کر دیا، آگے جا کر ہم سورہ نساء میں تفصیلات پڑھیں گے۔ اب فرمایا کہ فلا وصیۃ لوارث، اب ورثاء کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، ایسے رشتہ دار کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، ایسے مسکین فقیر کے لیے، کسی دینی ادارے کے لیے، کچھ باقی نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جس کا شریعت نے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہو، اس رشتہ دار کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ وصیت کتنے مال میں سے کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ، صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا والثلث کثیر، زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کی جا سکتی، اس سے زیادہ کی وصیت کی ہی نہیں جا سکتی، مطلب ٹوٹل مال کا صرف 33% یا سم تھنگ جو ہے وہ سم پوائنٹس، تو صرف اتنے مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، اور یہ بھی اس صورت میں جب کہ اس کا نظریہ کوئی غلط نہ ہو۔ آگے اگلی آیتوں میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا سے جانے والا شخص ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے اصل جو ورثاء ہیں فلاں کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں دینا، جن کا اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ ہاں، اگر کوئی شرعی حاجب نہیں بن جاتا، شرعی حاجب کا مطلب ہے شرعی رکاوٹ نہیں بن جاتی، فرض اللہ نہ کرے کہ وہ کافر نہیں ہو جاتا، کافر ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کا وارث نہیں بن سکتا وہ، یا وہ قاتل ہے تو قاتل وارث نہیں بنتا۔ اگر اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے، باقی جتنا بھی وہ گناہ گار ہو، آپ اس کو وراثت سے روک نہیں سکتے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے ضمناً کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو عاق نامہ دے دیتے ہیں، اخبارات میں اشتہار دے دیتے ہیں، جناب کہ میں اپنی اولاد کو عاق کرتا ہوں، میرے بعد کوئی میرا وارث نہیں ہوگا، فلاں فلاں کو صرف مال ملے گا۔ یہ درست نہیں ہے، سب غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے حقوق والے ٹھہرا دیا ہے، وہ رثا بنا دیا، ان کے حصے اللہ نے بیان فرما دیے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، ان کو حصہ ملے گا، کچھ بھی کر لیں، ان کا گناہ کا معاملہ ان کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ قیامت والے دن جب آئیں گے تو جو بھی ان کا، اگر فرض کیجئے کسی غلطی کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں ایسا، تو ایسے میں اللہ رب العزت نے اگلے جو احکام اس وجہ سے ارشاد فرمائے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شخص اس وصیت کو بدل دیتا ہے وصیت کو سننے کے بعد، یعنی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب عین موت کی کیفیت ہے، موت نزع کا عالم انسان کے اوپر ہے، تو اس نے کوئی وصیت لکھی ہوئی نہیں تھی، اپنی زبان سے بول کر وہ کسی کو کچھ کہہ جاتا ہے جو بھی اس کے پاس موجود ہے اس وقت، تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ وصیت ایز اٹ از جیسے اس نے سنا ہے اسی طرح سے اس کے ورثاء تک پہنچا دے، یا ان لوگوں تک جو اس کی وصیت کے اوپر عمل درآمد کروا سکتے ہیں، اور اگر وہ بدلتا ہے تو اس کا گناہ فإنما إثمه على الذين يبدلون، اس کا گناہ وصیت بدلنے والوں کے اوپر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جانفا، سو اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے ڈرتا ہو، خاف ڈرتا ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفن اس کی جانبداری کی وجہ سے، او اثمن یا گناہ کی وجہ سے، فاصلح بینہم
اور اب یہ لوگ اس کی وصیت میں اصلاح کر دیتے ہیں، اس کو درست کر دیتے ہیں، فلا اثم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ پہلی والی جو صورت تھی وہ اس وقت تھی جب وصیت کرنے والے نے جو بھی وصیت کر دی، سننے والا اس کو تبدیل کرتا ہے تو فرمایا گناہ اس کے اوپر ہے، سننے والے پر، بدلنے والے پر۔ اور اگر وصیت کرنے والا کسی غلط بات کی وصیت کر جاتا ہے، جانبداری کی وجہ سے کسی ایک کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو محروم کر دیا، یا پھر کوئی گناہ کا کام کر جاتا ہے، جناب وہ کہتا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ سارا میرے رشتہ داروں کو نہیں دینا، فلاں جگہ پہ دے دینا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب ایسے میں کیا ہے، فاصلہ بینہم، ایسے میں اس کی وصیت کی درستگی کی جائے گی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی وصیت کی اصلاح کی جائے گی، جو اس نے غلط وصیت کی ہے، کسی کے حق میں زیادہ کسی کے حق میں کم، اس وصیت کو چینج کیا جائے گا اور اس کو اسلام کے مطابق کیا جائے گا۔ ہاں، اس کے قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد جیسے آگے تفصیلات موجود ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے میں اس کی وصیت کی اصلاح کر دی جائے گی، تو وصیت کی اصلاح کرنے والوں پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ تو دونوں طرف کسی ایک پر بھی زیادتی نہ ہو، کیونکہ اگر اس نے غلط وصیت کر دی ہے تو قیامت والے دن اس کے بڑے خطرناک نتائج جس کو بھگتنا پڑیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔